میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت حکیم الامت مجدد ملت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کا گھوڑا جو ہے اسے بہت تنگ کرتا تھا، 10 سال سے بہت اس کو ستاتا تھا، گرا دیتا تھا، فٹ بال سمجھ کر کک مار دیتا تھا۔ آخر تنگ آ کر مویشی مارکیٹ میں گیا اور بروکر کو کہا کہ آپ کی کمیشن کتنی ہے؟ کہا 5%۔ کہا میں آپ کو 10% دوں گا، میرا گھوڑا بکوا دے بھائی، میری تو حالت کر دی، انچر پنچر ڈھیلا کر دیا ہے، کئی فریکچر بھی کروا چکا ہے میرے، اور دماغ میرا خراب کر دیا ہے۔ کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ جو چبوترا ہوتا ہے، جس طرح ہمارے دوست کہتے ہیں بچوترا، تو چبوترے پر کھڑے ہو کر کہا دوستو بزرگو، آج کیا میرے پاس گھوڑا آیا ہے، واہ 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 واہ، فیصل خان سے بھی نکل گیا ہاتھ سے، نیند بھگانے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے نا بھائی۔ تو ایسا گھوڑا ہے، 5 دن تک گھاس نہیں کھاتا بھائی، ہے میمن کے کان کھڑے ہو گئے، 5 دن تک۔ آج تو بڑا مزہ ہے بھائی۔ ایک میمن سو رہا تھا، ہم میمن ہے نا، ایک میمن سو رہا تھا، خواب میں کسی نے کہا 99 گولڈ بارز لے لے۔ کہا تجھے پتا نہیں اپن میمن ہے، لے گا تو 100 لے گا، 99 نہیں لے گا۔ کہا بھائی پاگل، 99 گولڈ بارز مل رہی ہیں، لے لے۔ وہ کہہ رہا لے لے، کہتا میمن ہے، 100 سے کم کی بات ہی نہیں ہوگی۔ آنکھ کھل گئی، دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، آنکھ بند کر کے کہا اچھا 99 دے دے بابا، ہے سوچنا۔ وہ ارے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے کہ 5 دن تک گھاس نہیں کھاتا۔ آپ جب بیٹھیں گے نا تو ایسا لگے گا مرسیڈیز پہ چل رہے ہیں آپ، اور جب گھوڑا دوڑتا ہے تو آپ سمجھیں گے بہت تیز، اسپیڈ بہت تیزی سے دوڑ رہی ہے۔ اور کیا بتاؤں اس کی خوبیاں، بہت دیر کی بات، بہت دور کی بات یہ پہلے سے ہی سن لیتا ہے کہ آگے خطرہ ہے۔ تو جو سیٹھ صاحب تھے نا 10 سال جنہوں نے رکھا تھا اپنے پاس، وہ بچوترے پر کھڑا ہو گیا۔ کہا نیچے اترا بھائی، مجھے گھوڑا نہیں بیچنا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے کیا معلوم اس میں اتنی خوبیاں ہیں۔ کہا لو تم پہلے نمبر کا ہے بیوقوف، ارے 10 سال کا تجربہ تیرے پاس کام نہیں آیا؟ میری جھوٹی کمیشن کے لیے میں نے جھوٹی تعریف کر دی تو آپ بیوقوف جو ہے وہ اس کے میری تعریف میں آ گئے۔ اور ہمارے دوست تھوڑا آواز کا بھی کچھ خیال کر بابا، ابھی سے گلا پر لوڈ پڑ رہا ہے۔ تو حضرت مجدد کیا نصیحت فرماتے ہیں، مجھے کہاں سے پتا چلا؟ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، اب ہنسے بھی آپ اس واقعے سے، اور نصیحت اس واقعے پر ایسی ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں گے۔ لو بھائی، کہاں گھوڑے کی سیل ہو رہی ہے اور کہاں ہم اللہ والے بن جائیں گے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ یا بندی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی بیان کر لیا، داڑھی آ گئی، ٹخنا کھل گیا، تلاوت ذکر ہو گیا، پہلی صف میں آ گئے، کوئی تسبیح درود شریف کی ایک زیادہ پڑھ لی، تو لوگ تعریف کرتے ہیں۔ تصویر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو پرانے دوست ہیں دھیان رکھیں، اور نئے دوست اب آنے والوں کا خیال رکھیں کہ کوئی تصویر نہ کھینچنے پائے۔ اب پھر بتانا پڑے گا کہ تصویر کی نہ کھینچنے کی وجہ کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، اتنا بار بار دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے لیے کرسی منگاؤں ڈاکٹر صاحب، کرسی منگاؤں آپ کے لیے؟ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں نے تعریف کر لی کہ آپ اتنے نیک ہیں اور اتنے عرصے سے جماعت کی نماز آپ کی ہے، آپ ایسا بیان کرتے ہو، ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹنے لگتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس تعریف کو اپنا سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ والا وہ ہے جو اس کی نظر آسمان پر ہو، کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت کس بات سے ناراض ہو جائیں، ہماری کس ادا کو اللہ تعالیٰ کو اپنے کھاتے پہ پسند نہ لکھیں۔ اپنے 10 برس نہیں، جب سے ہوش سنبھالا، جب سے بالغ ہوئے اور اب تک کی بدماشیاں بھول گئے۔ گھوڑے کی تعریف ہوئی تو صاحب بہادر کھڑے ہو گئے کہ مجھے کیا معلوم گھوڑے کے اندر اتنی خوبیاں ہیں۔ تو جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو اس وقت آدمی سمجھتا ہے میں ایسا ہی ہوں۔ صاحب میں نے آپ کو خانہ کعبہ میں دیکھا، دے طواف دے طواف دے طواف کا دیکھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمارا مقام دکھایا ہے۔ ارے کوئی بکرا وکرا لاؤ بھائی، کوئی مرغا ورغا لاؤ۔ بکرے کے اندر حضرت فرماتے ہیں ایک صاحب نے فجر کے بعد ایک دکان پر گئے، آلو کا والا خریدنا تھا، سبزی خریدنا تھا۔ کہا بھائی صاحب میری آنکھیں دیکھ رہے ہیں؟ کہاں؟ کہا لال ہیں؟ کہاں؟ رات کو 3 بجے آنکھ بھول گئی۔ پھر جناب دے تہجد دے تہجد، 2 آلو زیادہ دینا ورنہ جلا کر خاک کر دوں گا۔ حضرت نے فرمایا تہجد کو 2 آلو میں بیچ دیا۔ ہے مثال کیسی، اور ولایت مل رہی ہے اگر ہم عمل کر لیں تو۔ پیارے شیخ نے فرمایا کہ لوگوں کی تعریف پر ہم اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھ رہے ہیں،
ہماری ماں بہن بہو بیٹی شرعی پردہ کر لیا، برقع پہن لیا، ہینڈ گلوز ہو گئے، ساکس آ گئے، آنکھوں کا پردہ ہو گیا، اور رابعہ بصریہ ہو گئی بھائی، شرعی پردہ کر لیا۔ شرعی پردہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا ولایت کا ایک حصہ ہے جس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا کتنا بڑا ولایت کا حصہ ملے گا۔ لیکن میری ماں بہن بہو بیٹیوں، اگر زبان کی کڑوی ہو تو، اگر غیبت سے ہم نہیں بچتے ہیں تو، جب کوئی تعریف کرے اپنا حال دیکھیں کہ اس داڑھی ٹوپی کے ساتھ میرا بھابھی سے شرعی پردہ ہے، میں شرعی پردہ کرتا ہوں، سالی سے احتیاط ہے، نامحرم سے بات کرتا ہوں فضول یا نہیں، میرے لیپ ٹاپ میرا موبائل بدماشیوں سے صاف ہے یا نہیں ہے، میرے دل میں گندے خیالات آتے ہیں نہیں آتے، اس داڑھی ٹوپی کے ساتھ میرے کیسے کرتوت ہیں، جماعت کی نماز میں پڑھتا ہوں، میرے اخلاق کیسے، غیبت سے بچتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، داڑھی آ گئی، مونچھیں صاف ہو گئیں، ٹخنا کھل گیا، جماعت کی نمازیں ہو گئیں، ماشاءاللہ۔ کسی پر احسان ہے؟ ارے اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کا راستہ ہے، یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے کیا عرض کرتے تھے روتے ہوئے، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، کہ اللہ آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہوا، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ 4 نفلیں پڑھ لی اور جناب ذرا سا کسی نے تعریف کر لی، بیان کی، تو اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ ہم نیک بھی ہیں، جنید بغدادی سے بھی اب نعوذ باللہ آگے بڑھ گئے۔